تو دیٹس وائی ویلکم ٹو CDN's فیملی. سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اپنے اسکول کا تعارف کرا دوں. ہمارا جو CDN ماڈل اسکول ہے I-94 سب کو پتہ ہے I-94 میں واقع ہے. ہمارا جو ایم ہے یا ویژن، ہمارا جو ویژن ہے وہ یہ کہ ہم اپنے بچوں کو ایک کانفیڈنٹ اور رسپانسبل سٹیزن بنانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کی ایک بنیاد، بیلنس پرسنالٹی کی بنیاد ہم یہاں سے ڈال کر بھیجیں. ہمارے بچے جب یہاں سے نکل کے جائیں تو وہ ہر لحاظ سے ایک بیلنسڈ پرسنالٹی ہوں. صرف اور صرف ایجوکیشن میں ہی وہ ایکسل نہ کریں بلکہ ان کے اندر باقی ویلیوز جو ہیں وہ بھی ہم اندر اس کے انکلکیٹ کریں. ہمارا جو مشن ہے وہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر بچہ انڈیویجول ہے. ہر ایک بچے کی اپنی ایک انفرادی شخصیت ہوتی ہے، اس لیے ہر بچے کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے. سب بچوں کو ایک طریقے سے نہیں ڈیل کرنا چاہیے. تو اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر ایک بچے کے اوپر انفرادی توجہ کریں اور اس کو ایک اس کے اپنے طریقے سے. کچھ بچے ہوتے ہیں بڑے پیار محبت سے سیکھنے والے ہوتے ہیں، تھوڑے سے ہوتے ہیں جن کو ڈفرینٹ طریقے سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں اور گاہے بگاہے بچوں کے جتنے بھی سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں یا ان کے کوئی کمی ہے کچھ بھی ہے وہ ہمارے ساتھ آپ شیئر کریں تاکہ ہمیں ان کی اپ برنگنگ میں کوئی پرابلم نہ ہو اور آپ بھی ان کو اس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اس چیز سے. پھر اس کے علاوہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ اپنی کمیونٹی کے ساتھ بھی بہت ایک کلوز تعلق ان کا ہو. آپ سب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے ساتھ اپنے پرابلمس شیئر کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آپ لوگوں کا جو وہ ہوتا ہے ایک چھوٹی چھوٹی ایشوز ہوتے ہیں بچوں کے وہ ہم ڈسکس کریں. تو ہمارا کمیونٹی کے ساتھ ہمارے اسکول کا ایک تعلق ضرور ہونا چاہیے. کور ویلیوز میں آتی ہے ہماری سیلف ریسپیکٹ، ایکسیپٹنگ اینڈ ریسپیکٹنگ ادرس، کمٹمنٹ، ٹیم ورک، سروس ٹو کمیونٹی اینڈ ڈسپلن. تو ہم اپنے بچوں کو انہی کور ویلیوز کے اوپر ٹرین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہسٹری پر آ جاتے ہیں. ہمارا جو اسکول ہے دیٹ واز اسٹیبلشڈ ان 1986 اور اس وقت 5 ٹیچرس تھیں ہمارے پاس. اب جو ہے ماشاء اللہ پرائمری لیول میں ہمارا جو اسکول ہے 1989 میں دیٹ واز اپ گریڈڈ ٹو پرائمری لیول اور 1991 کو اٹ واز اپ گریڈڈ ٹو سیکنڈری لیول. اور اس کے بعد ہمارا اسکول جو تھا دیٹ واز افیلیٹڈ ود فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن. اور ہمارا جو یہ اسکول ہے یہ بوائز کے لیے اور گرلس کے لیے جو ہے وہ تو کو ایجوکیشن 5th تک ہے اور 5th سے آنورڈ جو ہے وہ صرف گرلس کے لیے ہے. تو ہمارے جو بوائز ہیں وہ 5 کلاس کے بعد یہاں سے چلے جاتے ہیں. اور جو کہ ہم نے بہت کوشش کی ابھی تک کہ کسی طریقے سے ہم ایک اور کیمپس بنانے میں کامیاب ہو جائیں تاکہ ہمارے جو بوائز ہیں وہ یہاں سے نہ جایا کریں اور اپنی کم از کم اپنی جو FSC ہے یا میٹرک لیول ہے وہ ہمارے CDN ماڈل اسکول سے ہی کر کے جائیں. لیکن ابھی تک ہمیں اس میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی لیکن کوششیں ہماری ابھی بھی جاری ہیں. اچھا، جب سے ہماری ایفیلیشن ہوئی ہے فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن سے، اس سے آنورڈ ہمارا ماشاءاللہ 100% رزلٹ رہا ہے بورڈ میں. اور ہمارے زیادہ تر بچے جو ہیں وہ A گریڈ اور A+ میں ہی پاس ہوتے ہیں. یہ پچھلے 5 سالوں کا ایک کمپیریٹیو انالیسس ہے آپ کے سامنے. پھر اس کے علاوہ ہمارے جو ٹاپرز ہوتے ہیں ان کی بھی بہت اچھی پرسنٹیج ہوتی ہے. دیٹ جب مثال کے طور پر 223 میں علم اقبال نے 95.6% حاصل کیے تھے. پھر اس کے علاوہ ہمارے پاس 2021 میں نور الہدا نے 99% مارکس حاصل کیے تھے. اینڈ دیٹ از دا ریزلٹ آف بورڈ ایگزامینیشن. اسی طرح میرے خیال میں 210 میں ہماری ایک بچی تھی رائحہ بطول، اس نے فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن میں 2nd پوزیشن لی تھی. تو الحمدللہ ہمارے فیڈرل بورڈ میں بھی بہت اچھا رزلٹ آتا ہے. ہمارے بچے بہت اچھی کارکردگی شو کرتے ہیں. اچھا، یہ تو اکیڈمکس ہے لیکن اکیڈمکس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کی جو باقی گرومنگ ہوتی ہے، ان کی فزیکل وہ ہوتی ہے، ظاہر ہے ان کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، اس میں بھی ہمیں توجہ دینی ہوتی ہے. اس کے علاوہ باقی کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے اوپر بھی توجہ دینی ہوتی ہے. تو ہم مختلف کمپٹیشنز بچوں کے کرواتے ہیں. مثال کے طور پر اسپیچ کمپٹیشن ہے، ڈیبیٹس ہیں، سنگنگ ہے، ڈرامہ ہے. پھر اس کے علاوہ ہم بچوں کو ایکسکرشن ٹرپس پہ لے کے جاتے ہیں. فن فیئر ہوتا ہے ہمارا ایک ریگولر فیچر ہے ہر سال. پھر پبلک اویئرنیس پروگرامز ہوتے ہیں ہر سال جو مختلف جگہوں پر شجر کاری ہوتی ہے، اس کی امپورٹنس بچوں کو بتائی جاتی ہے. ان کو بچوں کو اس وینیو پہ لے جایا جاتا ہے، وہاں پر ان کے ساتھ ان کی پلانٹیشن کی جاتی ہے.
اور اس کے علاوہ ہمارے جو سوشل ویلفیئر کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں بھی بچے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اچھا یہ کچھ گلمسز ہیں میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں. یہ ہے اردو ہمارے جو ڈیبیٹس ہیں ان کا. پھر ٹیبلو میں بھی آپ کو ایک سلائڈ نظر آ رہی ہوگی. پھر یہ ایکسکرشن ٹرپ ہے, ہمارے بچے ٹرپس پہ جاتے ہیں. پھر یہ میں ویلفیئر سوشل ویلفیئر ایکٹیویٹیز کی جو بات کر رہی تھی, تو یہ جو نوشہرہ کا فلڈ تھا اس میں بچے جو تھے انہوں نے اپنی پاکٹ منی سے کنٹریبیوٹ کیا. نہ صرف ضرورت کی چیزیں خریدیں بلکہ ہم خود وہاں پر گئے اور وہاں پر جو جتنے بھی ضرورت مند لوگ تھے ان میں ہم لوگوں نے چیزیں تقسیم بھی کی. تو بچوں نے اپنے ہاتھ سے سارا کام کیا. پہلے ساری کلیکشن کی, فنڈ ریزنگ کی, پھر اس کے بعد ساری چیزیں خریدی گئی. پھر وہاں پر لے جا کر ان بچوں نے ان سب نے خود ہی چیزیں بانٹی, تقسیم کی. اس طرح بچوں کی ایک ٹریننگ ہو جاتی ہے, ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے دوسرے لوگوں کا کس طرح کا خیال رکھنا ہے. اور یہ ایکٹیویٹی ہم بڑے منظم طریقے سے ہم نے کی تھی. اور وہ جو تھا وہاں کی جو انتظامیہ ہے, اے سیز اور ڈی سیز, ان کی مدد سے ہم لوگوں نے یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹی کی تاکہ سارا کچھ بچوں کو سیفٹی کو بھی مد نظر رکھا گیا اور بچوں کا وہاں کا جو ایک ڈسپلن تھا اس کو بھی مد نظر رکھا گیا. تو یہ ہماری بہت اچھی ایکٹیویٹی تھی. اس کے علاوہ ہم لوگ جو امپورٹنٹ ڈیز ہوتے ہیں, سالانہ امپورٹنٹ ڈیز ہوتے ہیں, وہ بھی بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں. مثال کے طور پر کشمیر ڈے ہم مناتے ہیں, انڈیپینڈنس ڈے ہمارے بچے بہت اچھا سیلیبریٹ کرتے ہیں, ڈیفینس ڈے مناتے ہیں. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہمارے بچے جو ہیں اس میں بڑے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اس سے ان کے اندر ایک اویئرنیس بھی پیدا ہوتی ہے. جو فیسلٹیز ہم یہاں پہ دے رہے ہیں بچوں کو وہ ہے ایک خوبصورت سی لائبریری. لائبریری کی سلائڈ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے آتی ہے. لائبریری یہ ہماری لائبریری ہے. اس کے علاوہ بچوں کو کارڈز ایشو کیے جاتے ہیں. بچوں کو وہاں پہ بیٹھنے کا بھی موقع ملتا ہے, وہاں پہ پڑھنے کا بھی موقع ملتا ہے. اور اس کے علاوہ بچے جو ہیں وہ اپنے کارڈ کے اوپر بکس بھی ایشو کر سکتے ہیں, گھر لے جا سکتے ہیں اور پھر ایک خاص مدت کے بعد اس کو ریٹرن کرنا ہوتا ہے. ہوم اکنامکس لیب ہے ہماری. ہوم اکنامکس لیب میں جو بڑے بچے ہیں وہ کوکنگ وغیرہ یا کوئی اور ایسے پروجیکٹس وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ وہ ان کو وہاں پہ ان کو فیسلٹی دی گئی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک خوبصورت آڈیٹوریم ہے جہاں پہ بچے جو ہیں اس آڈیٹوریم میں بچے مختلف ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, مختلف ڈیز مناتے ہیں. اور ایک سائنس لیب جس میں بچے جو ہیں بڑے بچے وہ سائنس کے پریکٹیکلس کرتے ہیں. کمپیوٹر لیب ہے ہمارے پاس جس میں کلاس 1 سے لے کر کلاس 10 تک سارے بچے ضرور لیب میں جاتے ہیں, وہاں پہ کمپیوٹرز کے اوپر اپنا پریکٹیکل ورک کرتے ہیں. ہم نے ابھی اس کو تھوڑا سا اپ گریڈ کرنے کی بھی کوشش کی ہے, انشاءاللہ اگلے سیشن میں اور بھی بہتر ہو جائے گی. پھر اس کی بات ہے کہ ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے ایگزامینیشن. ایگزامینیشن جو ہے وہ ہمارے سال میں ایک فرسٹ بائی منتھلی ایگزام ہوگا انشاءاللہ اس دفعہ, جو کہ لاسٹ ویک آف مئی میں انشاءاللہ ہوگا. اس لیے آپ کو ابھی سے ہی بتا دیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو ریگولر رکھنا ہے تاکہ بچوں کے پاس سارے کا سارا سلیبس جو ہے وہ موجود ہو اور آپ کو پھر بعد میں کوئی پرابلم نہ ہو. تو آپ پلیز, آپ سے درخواست ہے کہ آپ پہلے ہی دن سے اپنے بچے کی کاپیز, اس کی ڈائریز ضرور چیک کر لیا کریں تاکہ بچے نے کلاس ورک کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا, اور اس کا اگر کوئی ہوم ورک ملا ہوا ہے تو وہ بھی آپ اس کو ریگولرلی کروائیں. اس طرح ایگزامس کے دنوں میں ان بچے کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی اور اس کے پاس پورے کا پورا سلیبس موجود ہوگا. آپ کو بھی آسانی ہوگی اور بچہ بھی چونکہ روز کا روز کرے گا کام تو اس کے لیے بھی یاد کرنا آسان ہوگا. دوسرا جو ایگزام آئے گا ہمارا وہ مڈ ٹرم ایگزام ہوگا. مڈ ٹرم ایگزامز ول بی ان فرسٹ ویک آف اکتوبر. یہ ہمارا فل فلیجڈ ایک ایگزام ہوگا جو کہ جتنا کورس کور کیا ہوگا اکتوبر تک وہ سارے کا سارا کورس اس کے اندر انکلوڈیڈ ہوگا. پھر اس کے بعد سیکنڈ بائی منتھلی ایگزام ہوگا. دیٹ ول بی دس ول بی ناٹ سیکنڈ بائی منتھلی ایکچولی. یہ جو میں نے یہاں پہ سلائڈ پہ لاسٹ ویک آف فیبروری پڑھ رہی ہوں میں اس کو, تو دس از ایکچولی سیکنڈ بائی منتھلی, بٹ دس بائی منتھلی ول بی ان آئی تھنک کہ سپٹمبر میں, سپٹمبر اکتوبر دسمبر میں ہو جائے گا. یہ دسمبر میں ہوگا. اور جو فائنل ایگزام ہوگا جو کہ اس کو ہم پروموشن ایگزام بولتے ہیں, دیٹ ول بی ان لاسٹ ویک آف فیبروری 2025. تو وہ جو ہوگا دیٹ ول بی composed of all the syllabus that will be covered during the whole year. پورے سال میں جو سلیبس کور ہوگا وہ انشاءاللہ ہمارا جو پروموشنل ایگزام ہوگا اس میں آئے گا. اس میں آپ کو میں بتاؤں کہ ہم کوئی اسپیشل ایگزام نہیں لیتے ہیں, اس لیے آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کو ایگزامس میں ریگولر رکھیں. ہم کوئی اسپیشل ایگزام نہیں لیتے. ہم جیسے شادی پہ چلے گئے تو ہمارے بچوں کا پہلے پیپر لے لیں,
کوئی اور ایشو آ گیا تو بچے کو ایگزام سے ایگزام کر کے کسی اور دن کر لیں، یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوتا. ہم آپ کو فرسٹ ڈے ہی یہ بات بتا رہے ہیں. تو دیٹس وائی پلیز آپ اس پہ انسسٹ بھی نہیں کریں گے اور اس کے آپ بچوں کو ریگولر رکھنے کی کوشش بھی کریں. اب ہماری جو پاس پرسنٹیج ہے کہ بچے نے ایک ایگزام میں کتنے پرسنٹ مارکس لینے ہیں، تو دیٹ ول بی 40%. 40% سے جو کم بچے ہوں گے جس کے مارکس 40% سے کم ہوں گے تو ہی اور شی ول بی کنسیڈرڈ ایز فیل. ٹھیک ہے، تو ہر سبجیکٹ میں اس کو 40% مارکس لینا ضروری ہے. پھر یہ ہے کہ ہم نے ان ایگزامس کے جو ویٹیج ہے، جیسے منتھلی ایگزام ہے، مڈ ٹرم ایگزام ہے، اس کی ویٹیج ہم نے اینول ایگزام کے رزلٹ میں بھی ڈالی ہوئی ہے. جب اینول ایگزام کا رزلٹ کمپائل ہوتا ہے تو اس میں ان ایگزامس کی بھی کچھ ویٹیج موجود ہے جس سے بچے کی پرسنٹیج کے اوپر ڈفرینس پڑتا ہے. اس لیے آپ بچے کا ایگزام یہ سمجھ کر ایگزامٹ مت کروائیے گا کہ اس ایگزام کا تو کوئی فائدہ نہیں، پروموشن ایگزام تو فائنل ایگزام ہوگا. تو یاد رکھیے گا کہ ان ایگزامس کی ویٹیج جو ہے وہ پروموشن ایگزام کے رزلٹ میں ایڈ کی جائے گی، جس سے بچے کی پرسنٹیج کے اوپر فرق پڑے گا. اچھا، ایگزامس کے لیے جو ایلیجیبلٹی ہے دیٹ از 75% اٹینڈنس. بچوں کو بلا وجہ چھٹی نہ کروائیں. میں کبھی اکثر بچوں سے پوچھتی ہوں آج کیوں لیٹ آیا ہو، تو پتہ چلتا ہے ماما کی آنکھ ہی نہیں کھلی، ہم صبح جو ہے اٹھے نہیں. تو اس طرح کے جو ایشوز ہیں، چھوٹے چھوٹے ایشوز، اس کے اوپر تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی ڈسپلن کریں اور اپنے بچوں کو بھی ڈسپلن کریں. تو یہ جو بلا وجہ چھٹیاں، مہمان آ گئے تھے اس لیے چھٹی کر لی، مہمانوں کا بچوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم کہیں چلے گئے تھے، اب وہ روز کا جانا آنا جو ہے وہ بھی بچوں کے ٹائم ٹیبل کے مطابق آپ لوگ اگر ایڈجسٹ کر لیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے بھی بہتر ہوگا، بچوں کی بنیاد کے لیے بھی بہتر ہوگا. کچھ پیرنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ کون سا PhD کر رہا ہے جو ہم اتنا زیادہ اس کے لیے کنسرن رہتے ہیں، 1 کلاس میں ہی تو ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ 1 کلاس ہی اس کی اصل بنیاد ہے. اس کی PhD کی جو بنیاد ہے وہ 1 کلاس ہی ہے. جو عادتیں، جو ڈسپلن اس کا 1 کلاس میں ڈیولپ ہو گیا وہی چیز آگے لیڈ کرتی چلی جائے گی تمام عمر اس کی. تو اسی لیے جو کچھ آپ اس کا PhD میں سوچ رہے ہیں کرنے کے لیے کہ بچہ PhD میں جا کے اس طرح کا اسٹوڈنٹ نکلے، وہی کچھ آپ نے ابھی سے ہی اس کے لیے کرنا ہے. ابھی سے ہی یہ ڈسپلنڈ ہوگا، ابھی سے ہی یہ ریگولر ہوگا، ابھی سے ہی اپنی پڑھائی کے بارے میں کنسرنڈ ہوگا. تب کہیں جا کے وہ بچے اس قابل ہوگا کہ وہ سیلف اسٹڈی کر سکے اور وہ آگے جا کر خود سے سمجھ سکے کہ میرے لیے میرے جو کیریئر ہے، میری جو اکیڈمکس ہیں وہ کس قدر امپورٹنٹ ہے. تو جو کچھ بھی آپ نے بچے کو بنانا ہے آپ نے ابھی سے اس کے بارے میں سوچنا ہے. تو پلیز اس کلاس کو، 1 کلاس کو خاص طور پہ اس کو اتنا چھوٹا مت سمجھیے گا کہ 1 کلاس ہے تو کیا ہوا اگر بچے نے چھٹی کر لی، 1 کلاس ہے کیا ہوا اگر آج اسکول نہیں گیا، کیا ہوا اگر لیٹ چلا گیا، کیا ہوا اگر اس نے ہوم ورک نہیں کیا. تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بچے کی جو ایک اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے اس کے اندر بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہیں. تو اس لیے پلیز میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ بچوں کو ڈسپلن کریں. تھوڑی سی کوشش چاہیے. ایک دفعہ بچہ چل پڑے، اس لائن کے اوپر آ گیا، اس ٹریک کے اوپر آ گیا، پھر آپ کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بچہ خود بخود چل پڑتا ہے، وہ خود پریشان رہتا ہے، پھر وہ خود آپ کے پیچھے آئے گا مجھے ہوم ورک کروا دیں، خود آپ کے پیچھے آئے گا کہ مجھے جلدی سے تیار کر کے اسکول بھیج دیں. تیاری میں بھی تھوڑا سا ایک مجھے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ لوگ پلیز اپنے بچوں کی جو یونیفارم ہے اس کے اوپر خاص توجہ رکھیے گا. بچوں کی پرسنل ہائیجین کے اوپر بہت توجہ رکھیے. بہت سارے بچے ماشاءاللہ بہت صاف ستھرے نیٹ کلین یونیفارم میں آتے ہیں، لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ تھوڑے سے نگلیکٹڈ ہوتے ہیں. ہماری مادر جو ہے وہ جاب کر رہی ہیں، ہمارا فلاں ایشو ہے فلاں ایشو ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ یاد رکھیے گا کہ بچے آپ کی فرسٹ پرائیورٹی ہیں. آپ بچوں کو اگر آپ چھوڑ دیں گے سیکنڈ پرائیورٹی کے اوپر تو پھر اس کے بعد آپ کو گلہ بھی پھر بچوں سے نہیں کرنا. پھر بچے جس طرف نکل گئے وہ پھر ان کی انہوں نے اپنے لیے راستہ نکال لیا. تو پلیز تھوڑا سا ان کی گرومنگ کے اوپر، ان کی پرسنالٹی کے اوپر، اور یہ جو ہائیجین ہوتی ہے پرسنالٹی کے اوپر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. بچہ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے، جو وہ صاف ستھرا ہوتا ہے بچہ اپنے آپ کو کانفیڈنٹ فیل کرتا ہے. تو دیٹس وائی آپ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی مجھے آپ سے ریکویسٹ ہے خاص طور پہ مدر سے کہ وہ اس کے اوپر تھوڑا سا ہمارے ساتھ بات کریں. نیکسٹ سلائڈ پلیز. اچھا، اب یہ ہے کہ ہمارے جو یہاں سے فارغ التحصیل بچے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہر فیلڈ میں موجود ہیں. ہمیں فیڈ بیک ملتا رہتا ہے، ہمارے ان سے رابطے رہتے ہیں. اس وقت ہمارے بہت سارے بچے جو ہیں وہ ڈاکٹرز بن چکے ہیں اور پاکستان کیا کہ باہر کے ملکوں میں بھی سرو کر رہے ہیں.
تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے ایک بڑا اعزاز ہے کہ ہمارے یہاں کے الومنائی جو ہیں وہ ڈاکٹرز ہیں، انجینئرس ہیں، پھر آرمی آفیسرز بھی ہیں، کوئی ایڈمنسٹریٹو پوسٹ کے اوپر چلے گئے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ سی ڈی اے کو بھی سرو کر رہے ہیں. سی ڈی اے میں بہت سارے مختلف پوسٹ کے اوپر ہمارے اپنے بچے موجود ہیں. تو یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو یہ والے ننھے بچے جو ابھی ہمارے پاس ایڈمٹ ہوئے ہیں، انشاءاللہ ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی ایسی فیلڈ میں ایکسل کرے گا جس کے اوپر ہمارے ادارے کو بہت فخر ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیاب کرے، اور میری دعا ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہمارے ساتھ یہ نیا سفر شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھے احسن طریقے سے اور بہت ایک دوسرے کی کوآپریشن، ایک دوسرے کی برداشت کے ساتھ، آپ نے ہمیں برداشت کرنا ہے، ہم نے آپ کو برداشت کرنا ہے. کوئی پرابلم ہو آپ لوگوں کو، آپ ہمارے پاس ضرور چلے آئیے. ہمارے آفس میں بیٹھ کے بچوں کا کوئی بھی پرابلم ہو ہم ضرور ڈسکس کریں گے، اس لیے کہ آپ کے بچے کی بہتری ہے. تو اس لیے آپ لوگ بالکل ہچکچائیں گے نہیں. اگر بچے کا کوئی ایشو آتا ہے، کوئی پرابلم آتی ہے، تو ضرور انتظامیہ کے ساتھ رابطہ کریں، لیکن کرٹیسزم برائے کرٹیسزم نہیں ہونی چاہیے. کرٹیسزم کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ اچھائی یا پھر کوئی بہتری ہونی چاہیے. تو ضرور آئیے گا، ہم آپ کے لیے ہم آپ کو ویلکم کریں گے. اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ان بچوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب و کامران کرے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.